many Muslims struggle with their faith کہ جب وہ تضاد دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے وہاں تو یار سب کچھ یہ چل رہا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں پیرنٹس نے کیا ٹیچنگز دی تھی، تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ہاں جی علی بھائی، جہاں تک ایکس مسلمس کا تعلق ہے نا، میں ان کو شاید دو بڑی بڑی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے جن کا ضیاء بھائی نے ذکر کیا، جن کا اونلی کلیم ٹو فیم جو ہے وہ از بینگ این ایکس مسلم، اور اس کو ایز اے بیج پہنتے ہیں، اور پھر ان کا سارا کام جو ہے وہ اسلام کو بیش کرنا ہے، مسلمانوں کے جو ہیں جذبات کو مجروح کرنا، اینڈ یو نو دے سارٹ آف گیٹ اے کک آؤٹ آف اٹ. اس کو ایک بزنس یا اپنا جو ہے نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے، موڈس آپرینڈی بنایا ہوا ہے کہ بس یہی کرنا ہے ہم نے، اور مشہور بھی وہ اسی چیز کی وجہ سے ہیں. اینڈ آئی تھنک دے ہیو نتھنگ ٹو آفر. یعنی جو بندہ کسی چیز کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے پھر ایک الٹرنیٹیو بھی پیش کرے. صرف کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، ایک الٹرنیٹیو پیش کرے نا کہ آپ کا کیا موقف ہے پھر. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ فار ایگزامپل نہیں کرتے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا، دے پرابلی لیفٹ دا فیتھ اینڈ سارٹ آف مووڈ آن ان دا سینس کہ وہ اپنے آپ کو نہ ایکس مسلم کلیم کرتے ہیں، نہ وہ اس قسم کی جو ہے نا ریٹرک میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ شاید ان کے جینون کویسچنس تھے جو ان آنسرڈ تھے، یا جینون انڈر لائننگ ریزنس تھے. جیسے ضیاء بھائی نے بھی کہا نا کہ خدا سے ناراضگی بہت زیادہ لوگوں کی ایک ریزن ہوتی ہے جو شاید خود بھی نہ ریئلائز کر رہے ہوں، مگر ایک ریزن ہوتا ہے. دوسرا گناہ کی زندگی، جیسے جو آپ نے مثال پیش کی کہ گناہ کر رہا ہے انسان، ٹھیک ہے، اب اس کو جو چیز اس کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ آئیڈیا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے. اب آپ دو چیزیں کر سکتے ہو، بیکاز آپ اس اسٹیٹ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا انسان. ہی کین ڈو ٹو تھنگس، آئدر ہی کین اسٹاپ دیٹ سن اور پھر وہ گلٹ اس کی ختم ہو جائے، یا پھر وہ تصور ہی اپنا چینج کر دے گناہ کے بارے میں، اپنا ریلیجن جو ہے چینج کر لے، یا وہ یہ بالکل گلٹ ختم کر لے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں فار ایگزامپل وہ جو لیٹر ہے اس کو چوز کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، یار گناہ شناہ کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے ایسے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی کرنا ہے. سو دیر از مینی انڈر لائنگ ریزنس. اس پہ یہ جو کچھ ہم نے مینشن کیے ہیں وہ بھی ہیں. ذیشان، از دس اے بیڈ تھنگ ٹو ہیو ڈاؤٹس؟ کیا شبہات برے ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال سے شبہات برے نہیں ہوتے، اور آئی تھنک دس از اے ویری گڈ کویسچن وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ، بیکاز بائی ڈیفالٹ میں نے دیکھا ہے کہ بچے اکثر ان کا نا یہ بہت بڑا ایک فیئر یہی ہوتا ہے کہ ٹو ہیو ڈاؤٹس، یعنی کہ وہ کنکلوژن نکال لیتے ہیں کہ ڈاؤٹس کا مطلب ہے کہ بس ویو لاسٹ آر فیتھ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں کچھ اس طرح کے خیال آتے ہیں کہ اٹس بیٹر کہ ہم وہ اپنی زبان پہ نہ لے کے آئیں بجائے کہ ہم اس کو بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی دا میننگ آف دا ٹریڈیشن از کہ آپ نے کہا کہ دس از دا سائن آف فیتھ. یعنی کہ یہ وہی والی بات ہے نا کہ چوری کہاں کرے گا، ڈاکو ڈاکہ کہاں ڈالے گا جہاں ایمان ہوگا. سو دس از دا چلڈرن دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈاؤٹس کا ہونا ایک فطری بات ہے. وی نیڈ ٹو ایڈریس ڈاؤٹس. اور آئی تھنک دی انڈر لائنگ آرگیومنٹ میرا تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، دی ادر سائڈ آف دا کوائن از کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ایجوکیٹ کریں اس چیز کے بارے میں، جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اور وہ سارا کچھ ہیں آپ ایجوکیٹ کریں تو وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی خود ہی. اور دیکھیں میرا خیال ڈاؤٹ فل اور اسکیپٹک ہونے میں کچھ فرق ہے. یہ احمد بھائی، از دیر اے ڈفرنس بٹوین اسکیپٹسزم اینڈ بینگ ڈاؤٹ فل؟ آئی تھنک علی بھائی جو ماڈرن ڈے ایجوکیشن ہے نا وہ آپ کو اس طرف نا تھوڑا راغب کرتی ہے، اسکیپٹسزم کی طرف اور ڈاؤٹ کرنے کی طرف. یعنی وائی پوچھو، ہر چیز کے بارے میں وائی پوچھو. اور یہ سوکریٹیز تھا نا جس کو ویسٹ اور ایسٹ مانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ذہن تھا. سوکریٹیز کا ایک میتھڈ تھا ٹو لرننگ، اور وہ تھا سوکریٹک انکوائری یا سوکریٹک کویسچننگ. اس میں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو کویسچن کرو، اس کے بالکل آپ بیئر بونس تک، اس کی فاؤنڈیشن تک جاؤ اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن سوکریٹیز جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. یعنی یہ جو تلوار ہے نا یہ آپ کو خود بھی مار سکتی ہے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ سوال کرنے لگ جاؤ گے پھر آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوگے. آپ اپنی فاؤنڈیشنس کو بھی ایک کویسچن کرنے لگ جاؤ گے تو یو ہیو نتھنگ ٹو اسٹینڈ آن. جیسے علی بھائی اگر آپ سے میں سوال پوچھوں اس پین کا کلر کیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ بلو. لیکن میں کہتا ہوں یار بلو تو شاید یہ ہیومن آئی کو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اینیمل آئی کو کوئی اور کلر نظر آ رہا ہو. تو اس کلر کی حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے اس کلر کی، کیا ہے کلر؟ تو یہ آپ نا اپنی ریالٹی کو کویسچن کرنے لگ جائیں گے. تو کچھ نا بیس ایکزیومیٹک پرنسپلز ہوتے ہیں جو آپ نے ازیوم کرنے ہوتے ہیں ٹو بی ٹرو، اینڈ دین یو بلڈ اپ یور آئیڈیالوجی. تو ویسٹ میں بھی، ویسٹ کو بھی سب سے بڑا پرابلم یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ ہر چیز کو وہ سوکریٹک تلوار سے جو ہے نا اپنے آپ کو بھی مار رہے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ a good swordsman is not one who knows how to use his weapon but knows when and when not to use it as well. تو یہ questioning جو ہے یہ اچھی چیز ہے.
But asking the right questions, asking the right questions for the right reasons and right purposes. देखें सूरह बकरा में जो बकरा वाला जो वाक़या है उसमें अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं, सवाल पूछो लेकिन सवाल की नीयत क्या है तुम्हारी पूछने की. तो हमारे जो बच्चे सवाल पूछते हैं उनको हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. सवाल पूछें, इस नीयत से पूछें कि मैं हक़ का तालिब हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज़. एंड हो सकता है कि जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं आप खुद अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, आपका ज़हन प्रिपेयर्ड नहीं है इसका जवाब सुनने के लिए. सो यू नो होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस. मुझे याद है अली भाई, मैं आपको ना एक अपना वाक़या बताता हूँ कि मैं मास्टर्स कर रहा था. मैं आई रिमेंबर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में यूके में था और मैं कानों में ना मैंने एक इस्लामिक लेक्चर लगाया हुआ था, मैं सुनता जा रहा था और यूनिवर्सिटी तक वॉक कर रहा था. तो उन्होंने ना कोई प्रिंसिपल मेंशन किया, मैं उसको इधर मेंशन नहीं करूँगा मगर जस्ट टू गिव द एग्जांपल कि उन्होंने कुछ दीन का एक प्रिंसिपल मेंशन किया जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ना उसमें परेशान किया कि यार ये किस किस्म की बात की है उन्होंने. एंड दैट क्वेश्चन स्टेड विद मी फॉर यू नो अ कपल ऑफ ईयर्स. और बाद में जाके मुझे ना उसका एक जवाब मिला था, एंड आई वाज एबल टू स्क्वेयर इट. सो एक इल्म की जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें कि यार आपको एक वक्त के अंदर सब सवालों का जवाब एक वक्त में नहीं मिल जाएगा. तो इस तरह मेरे पास तो बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं. मैं आपको अभी रिसेंट एक वाक़या बताता हूँ. मेरे पास ना एक मुझे फ़ोन किया मेरे ना कुछ स्टूडेंट्स ने. उन्होंने कहा अहमद भाई यार हमारे ना पास एक लड़का आया हुआ है, वो हमने आपको उससे मिलाना है, वो आपसे मिलना चाहता है. मैंने कहा ठीक है. मैंने उनसे कोई बैकग्राउंड नहीं पूछा था कौन है क्या है. तो एक दिन मगरिब के बाद ना अंधेरा था, रात के टाइम वो आए. तो ये टोटल 4 लड़के थे, 3 उसके साथ थे, एक ये लड़का था. 3 मेरे स्टूडेंट्स थे, एक ये लड़का था जिसका सवाल था. अच्छा उसने अली भाई निकर पहनी हुई थी, बिल्कुल छोटी सी निकर और मतलब घुटनों से ऊपर ना. तो मैंने कहा अहलन व सहलन, आओ बैठो, खाना पीना सब कुछ. तो मैंने पहले स्मॉल टॉक की. मैंने कहा आप क्या करते हो, क्या नहीं. निकाल के देते कि पहले ये पहन. मेरा ख्याल है वो यही अज्यूम कर रहा था मैं यही करूँगा. सही. तो मैंने उससे ना सवाल जवाब करना शुरू किया, वैसे स्मॉल टॉक ना कि आप क्या करते हो, बैकग्राउंड पूछने के लिए. फिर मैंने कहा अच्छा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप ये सवाल पूछे. तो उसने ना अपना ना फ़ोन का वो नोट्स वाला खोल के ना मुझे ऐसे करके पकड़ा दिया और उसमें ना क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा. तो अली भाई मेरे लिए ना ये कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत मज़ा आया इसके साथ बात करके. सही. क्योंकि मैंने इसके सवालों का ना आहिस्ता आहिस्ता जवाब जब देना शुरू किया ना, आई कुड सी हिम चेंज. क्योंकि वो लेके आया था ऐसे सवाल के, समझ रहा था कि यार इसका तो जवाब हो ही नहीं सकता कोई. ठीक है. अच्छा उसने जब सवाल लेके आया, अच्छा मैं जब उसको जवाब दे रहा था ना तो ज़िया भाई उसने क्या किया, उसने ना थोड़ा सा मुझे काउंटर करने की कोशिश की. तो आई फेल्ट कि अच्छा यहाँ पे अब 3 और लड़के भी बैठे हैं, मैं इसको जवाब दे रहा हूँ, ये शायद इसको ना पोलेमिक ले रहा है, ये ले रहा है कि डिबेट है. मैंने उसको उधर एक बात कही. मैंने कहा यार उसका नाम लेके ना, मैंने कहा यार मैं आई डोंट केयर कि आप इधर से मुसलमान बन के जाते हो या इससे भी बड़े काफिर बन के जाते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने कहा आई डोंट केयर यार, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने सवाल पूछा है, मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊँगा. यार यू कैन थ्रो इट इन द डस्टबिन.